السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے آپ خیر خیریت سے ہوں گے۔ اعزاز آن لائن لرننگ سینٹر میں ایک مزاحیہ کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پطرس کے مضامین۔ پطرس بخاری جو کہ ایک مشہور مزاح نگار ہیں، ان کی کتاب پطرس کے مضامین کا یہ دوسرا حصہ ہے، جس میں وہ کالج کی پڑھائی کے دوران اپنے والدین کو رضامند کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ان کا داخلہ ہاسٹل میں کروا دیا جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں انہوں نے کیا دلائل دیے اور ان کا ان کے والدین پر کیا اثر ہوا۔ چنانچہ جب گرمیوں کی تعطیلات میں وطن واپس گیا تو چند مختصر مگر جامع اور مؤثر تقریریں اپنے دماغ میں تیار رکھیں۔ گھر والوں کو ہاسٹل پر سب سے بڑا اعتراض یہ تھا کہ وہاں کی آزادی نوجوانوں کے لیے از حد مضر ہوتی ہے۔ اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے ہزارہا واقعات ایسے تصنیف کیے جن سے ہاسٹل کے قواعد کی سختی ان پر اچھی طرح روشن ہو جائے۔ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے ظلم و تشدد کی چند مثالیں رقت انگیز اور ہیبت خیز پیرائی میں سنائیں۔ آنکھیں بند کر کے ایک آہ بھری اور بیچارہ اشفاق کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دن شام کے وقت بیچارہ ہاسٹل کو واپس آ رہا تھا۔ چلتے چلتے پاؤں میں موچ آ گئی۔ 2 منٹ دیر سے پہنچا۔ صرف 2 منٹ بس صاحب۔ اس پر سپرنٹینڈنٹ صاحب نے فوراً تار دے کر اس کے والد کو بلوایا، پولیس سے تحقیقات کرنے کو کہا اور مہینے بھر کے لیے اس کا جیب خرچ بند کروا دیا۔ توبہ ہے الہی! لیکن یہ واقعہ سن کر گھر کے لوگ سپرنٹینڈنٹ صاحب کے مخالف ہو گئے۔ ہاسٹل کی خوبی ان پر واضح نہ ہوئی۔ پھر ایک دن موقع پا کر بیچارے محمود کا واقعہ بیان کیا کہ ایک دفعہ شامت اعمال بیچارہ سینما دیکھنے چلا گیا۔ قصور اس سے یہ ہوا کہ 1 روپے والے درجے میں جانے کی بجائے وہ 2 روپے والے درجے میں چلا گیا۔ بس اتنی سی فضول خرچی پر اسے عمر بھر کو سینما جانے کی ممانعت ہو گئی ہے۔ لیکن اس سے بھی گھر والے متاثر نہ ہوئے۔ ان کے رویے سے مجھے فوراً احساس ہوا کہ 1 روپے اور 2 روپے کی بجائے 8 آنے اور 1 روپیہ کہنا چاہیے تھا۔ انہی ناکام کوششوں میں تعطیلات گزر گئیں اور ہم نے پھر ماموں کی چوکھٹ پر آ کر سجدہ کیا۔ اگلی گرمیوں کی چھٹیوں میں جب ہم پھر گھر گئے تو ہم نے ایک نیا ڈھنگ اختیار کیا۔ 2 سال تعلیم پانے کے بعد ہمارے خیالات میں پختگی سی آ گئی تھی۔ پچھلے سال ہاسٹل کی حمایت میں جو دلائل ہم نے پیش کی تھیں وہ اب ہمیں نہایت بودھی معلوم ہونے لگی تھیں۔ اب کہ ہم نے اس موضوع پر ایک لیکچر دیا کہ جو شخص ہاسٹل کی زندگی سے محروم ہو اس کی شخصیت نامکمل رہ جاتی ہے، ہاسٹل سے باہر شخصیت پنپنے نہیں پاتی۔ چند دن تو ہم اس پر فلسفیانہ گفتگو کرتے رہے اور نفسیات کے نقطہ نظر سے اس پر بہت کچھ روشنی ڈالی، لیکن ہمیں محسوس ہوا کہ بغیر مثالوں کے کام نہ چلے گا، اور جب مثالیں دینے کی نوبت آئی تو ذرا دقت محسوس ہوئی۔ کالج کی جن طلباء کے متعلق میرا ایمان تھا کہ وہ زبردست شخصیتوں کے مالک ہیں، ان کی زندگی کچھ ایسی نہ تھی کہ والدین کے سامنے بطور نمونے کے پیش کی جا سکے۔ ہر وہ شخص جسے کالج میں تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا ہے جانتا ہے کہ والدینی اغراض کے لیے واقعات کو ایک نئے اور اچھوتے پیرائے میں بیان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن اس پیرائے کا سوج جانا الہام اور اتفاق پر منحصر ہے۔ بعض روشن خیال بیٹے والدین کو اپنے حیرت انگیز اوصاف کا قائل نہیں کر سکتے، اور بعض نالائق سے نالائق طالب علم والدین کو کچھ اس طرح مطمئن کر دیتے ہیں کہ ہر ہفتے ان کے نام منی آرڈر پہ منی آرڈر چلا آتا ہے۔ بنادان آن چنان روزی رساند کہ دانا اندران حیران بماند۔ جب ہم 1.5 مہینے تک شخصیت اور ہاسٹل کی زندگی پر ارتقاء انحصار ان دونوں مضمونوں پر وقتاً فوقتاً اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے تو ایک دن والد صاحب نے پوچھا، تمہارا شخصیت سے آخر مطلب کیا ہے؟ میں تو خدا سے یہی چاہتا تھا کہ مجھے عرض و معروض کا موقع دیں۔ میں نے کہا، دیکھیے نا، مثلاً ایک طالب علم ہے، وہ کالج میں پڑھتا ہے۔ اب ایک تو اس کا دماغ ہے، ایک اس کا جسم ہے۔ جسم کی صحت بھی ضروری ہے اور دماغ کی صحت تو ضروری ہے ہی، لیکن ان کے علاوہ
ایک اور بات بھی ہوتی ہے جسے آدمی گویا پہچانا جاتا ہے، میں اس کو شخصیت کہتا ہوں۔ اس کا تعلق نہ جسم سے ہوتا ہے نہ دماغ سے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کی جسمانی صحت بالکل خراب ہو اور اس کا دماغ بھی بالکل بیکار ہو، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت نہ خیر دماغ تو بیکار نہیں ہونا چاہیے ورنہ انسان خپتی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اگر ہو بھی تو بھی گویا شخصیت ایک ایسی چیز ہے۔ ٹھہریے، میں بھی 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 منٹ کی بجائے والد نے مجھے آدھ گھنٹے کی مہلت دی، جس کے دوران میں وہ خاموشی کے ساتھ میرے جواب کا انتظار کرتے رہے۔ اس کے بعد میں وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ 3-4 دن کے بعد مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ مجھے شخصیت نہیں سیرت کہنا چاہیے۔ شخصیت ایک بے رنگ سا لفظ ہے، سیرت کے لفظ سے نیکی ٹپکتی ہے۔ چنانچہ میں نے سیرت کو اپنا تکیہ کلام بنا لیا، لیکن یہ بھی مفید ثابت نہ ہوا۔ والد کہنے لگے، کیا سیرت سے تمہارا مطلب چال چلن ہے یا کچھ اور؟ میں نے کہا چال چلن ہی کہہ لیجئے۔ تو گویا دماغی اور جسمانی صحت کے علاوہ چال چلن بھی اچھا ہونا چاہیے۔ میں نے کہا بس یہی تو میرا مطلب ہے۔ اور یہ چال چلن ہاسٹل میں رہنے سے بہت اچھا ہو جاتا ہے؟ میں نے نسبتاً نحیف آواز سے کہا، جی ہاں، یعنی ہاسٹل میں رہنے والے طالب علم نماز روزے کے زیادہ پابند ہوتے ہیں، ملک کی زیادہ خدمت کرتے ہیں، سچ زیادہ بولتے ہیں، نیک زیادہ ہوتے ہیں۔ میں نے کہا جی ہاں۔ کہنے لگے وہ کیوں؟ اس سوال کا جواب ایک دفعہ پرنسپل صاحب نے تقسیم انعامات کے جلسے میں نہایت وضاحت کے ساتھ بیان کیا تھا۔ اے کاش میں نے اس وقت توجہ سے سنا ہوتا۔ اس کے بعد سال بھر میں ماموں کے گھر میں زندگی ہے تو خزاں کے بھی گزر جائیں گے دن گاتا رہا۔ ہر سال میری درخواست کا یہی اشر ہوتا رہا، لیکن میں نے ہمت نہ ہاری۔ ہر سال ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا، لیکن اگلے سال گرمیوں کی چھٹیوں میں پہلے سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ تبلیغ کا کام جاری رکھتا۔ ہر دفعہ نئی نئی دلیلیں پیش کرتا، نئی نئی مثالیں کام میں لاتا۔ جب شخصیت اور سیرت والے مضمون سے کام نہ چلا تو اگلے سال ہاسٹل کی زندگی کے انضباط اور باقاعدگی پر تبصرہ کیا۔ اس سے اگلے سال یہ دلیل پیش کی کہ ہاسٹل میں رہنے سے پروفیسروں کے ساتھ ملنے جلنے کے مواقع زیادہ ملتے ہیں، اور ان بیرونس کالج ملاقاتوں سے انسان پارس ہو جاتا ہے۔ اس سے اگلے سال یہ مطلب یوں ادا کیا کہ ہاسٹل کی آب و ہوا بڑی اچھی ہوتی ہے، صفائی کا خاص طور پر خیال رکھا جاتا ہے، مکھیوں اور مچھر مارنے کے لیے کئی افسر مقرر ہیں۔ اس سے اگلے سال یوں سخن پیرا ہوا کہ جب بڑے بڑے حکام کالج کا معائنہ کرنے آتے ہیں تو ہاسٹل میں رہنے والے طلبہ سے فردن ہاتھ ملاتے ہیں۔ اس سے رسوخ بڑھتا ہے، لیکن جوں زمانہ گزرتا گیا میری تقریروں میں جوش بڑھتا گیا، مقبولیت کم ہوتی گئی۔ شروع میں ہاسٹل کے مسئلے پر والد مجھ سے باقاعدہ بحث کیا کرتے تھے۔ کچھ عرصے کے بعد انہوں نے یک لفظی انکار کا رویہ اختیار کیا۔ پھر 1 سال مجھے ہنس کے ٹالتے رہے، اور آخر میں یہ نوبت آن پہنچی کہ وہ ہاسٹل کا نام سنتے ہی ایک طنز آمیز قہقہے کے ساتھ مجھے تشریف لے جانے کا حکم دے دیا کرتے تھے۔ ان کے اس سلوک سے آپ یہ اندازہ نہ لگائیے کہ ان کی شفقت کچھ کم ہو گئی تھی، ہرگز نہیں۔ حقیقت صرف اتنی ہے کہ بعض ناگوار حادثات کی وجہ سے گھر میں میرا اقتدار کچھ کم ہو گیا تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میں نے جب پہلی مرتبہ BA کا امتحان دیا تو فیل ہو گیا۔ اگلے سال 1 مرتبہ پھر یہی واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد جب 3-4 دفعہ یہی قصہ ہوا تو گھر والوں نے میری امنگوں میں دلچسپی لینی چھوڑ دی۔ BA میں پے در پے فیل ہونے کی وجہ سے میری گفتگو میں ایک سوچ تو ضرور آ گیا تھا، لیکن کلام میں وہ پہلے جیسی شوکت اور میری رائے کی وہ پہلے جیسی وقت اب نہ رہی تھی۔ میں زمانہ طالب علمی کے اس دور کا حال ذرا تفصیل سے بیان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس سے ایک تو آپ میری زندگی کے نشیب و فراز سے اچھی طرح واقف ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ اس سے یونیورسٹی کی بعض بے قاعدگیوں کا راز بھی آپ پر آشکار ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اس کا آخری حصہ لے کر میں اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گی انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔